بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قطب الدین ایبک سن 1150 میں ترکستان کے غریب گھر میں پیدا ہونے والے قطب کے گھرانے کا ایک غلاموں پر مشتمل ایبک نامی قبیلے سے تھا۔ دور جہالت تھا، ابھی لڑکپن ہی تھا۔ والدین نے اپنے سے جدا کر کے نشار پور میں لگنے والی غلاموں کی منڈی میں بولی لگا کر اسے بیچ ڈالا۔ اسے آگے فخر الدین، عبدالعزیز کافی، قاضی، تاجر اور ابو حذیفہ کی اولاد میں سے ایک نے خرید لیا۔ گھر پہنچ کر قاضی نے بچے سے اس کا نام پوچھا۔ کمسن غلام نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اگر نام بتایا تو یہ میرے نام کی توہین ہوگی۔ اب آپ کا غلام جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ قاضی کو اس بچے سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ حیرت ہوئی اور اس کا جواب اچھا لگا کہ ابھی بچہ ہے، غلام ہے، عزت نفس کا کتنا احساس رکھتا ہے۔ احمد قاضی نے مشقت لینے کی بجائے اس کی اچھی تربیت، تعلیم اور پرورش کرنے کا فیصلہ کیا اور چھوٹے غلاموں پر خاص توجہ دی۔ قطب الدین ایبک شروع سے ہی بہادر تھا، جنگوانہ مشاغل کھیلنے سے شوق رکھتا تھا۔ بہت کم عرصے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تلوار، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کر لی۔ قاضی قطب الدین ایبک کی صلاحیتیں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری، غزنی کا شہنشاہ، ایک روز شاہی گھڑ دوڑوں کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ قاضی قطب الدین ایبک کو لے کر سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ سرکار، ساری سلطنت میں اس غلام کا گھڑ سوار میں کوئی مقابل نہ آسانی ملے گا۔ سلطان خوبصورت، صحت مند، سانولا، پرکش رنگت والے نوجوان کو دیکھ کر مسکرایا۔ جنگلی گھوڑا وحشی تصور کیا جاتا ہے جسے تربیت دینا مشکل ترین کام ہے۔ قطب الدین ایبک سے پوچھا گیا، گھوڑے کو کتنا تیز دوڑا سکتے ہو؟ قطب الدین ایبک نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے میں کوئی مہارت نہیں، اصل مہارت اسے اپنا تابع بنانا ہے۔ سلطان نے تلگی سے غلام کو دیکھا، ایک بہترین گھوڑے کی لگام غلام کے ہاتھ میں تھما دی اور وہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دوڑ کر واپس لے آیا۔ انتہائی انوکھی بات یہ ہوئی کہ گھوڑا واپسی پر اپنے سمو کے جن نشانات پر چل کے گیا تھا انہی قدموں پہ واپس لایا۔ یہ سب دیکھنے والوں کے لیے نہایت ناقابل یقین تھا۔ اس سے پہلے ایسی مہارت کبھی کسی میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ سلطان غلام کی مہارت سے نہایت متاثر ہوا۔ جو جانور کو اپنا تابع مطیع بنا سکتا ہے اس کے لیے انسانوں کو فرمانبردار بنانا مشکل نہیں ہوگا۔ سلطان نے اسی وقت غلام کو منہ بولے دان دے کر میسب خاص میں شامل کر لیا۔ ایک روز سلطان دربار میں بیٹھا خوش ہو کر غلاموں کو تحائف تقسیم کر رہا تھا۔ غلام خاص نے وہ تمام ضعیف غلاموں میں بانٹ دیے۔ سلطان یہ دیکھ کر اسے مزید پسند کرتے اعلیٰ ترین عہدے پر، امیر خور پر ترقی دے دی۔ پھر شاہی استبل کا سربراہ مقرر کر دیا جہاں سینکڑوں مال اور جنگی تربیت یافتہ گھوڑوں کو ہمہ وقت سلطنت کی حفاظت کرنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ غلام نے رفتہ رفتہ قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹا کر اس کو مزید قریب حاصل کر لیا۔ سلطان محمد غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کیا۔ 42 سالہ غلام کو پہلے یہاں 1992 کا گورنر اور پھر شاہی افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اگلے سال نوجوان غلام سپہ سالار نے سلطان کے حکم پر پڑوسی دشمن قنوج پر چڑھائی کر دی۔ پہلے سے بڑھ کر سپہ گری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سلطان نے غلام کو اپنا فرزندہ بنا کر فرمان فرزندگی کے اختیار سے دیتے ہوئے اور 2 میں سے ایک نایاب ترین قیمتی سفید ہاتھی اسے انعام میں دے دیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام اپنے عروج پر اور سارا یورپ جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبا پڑا تھا۔ اسلامی تاریخی کا ایک بہادر غلام سپہ سالار قطب الدین ایبک پھر وہ عظیم حکمران بنا۔ اس نے دہلی فتح کر کے یہاں سب سے پہلے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے غلام قطب الدین کا ستارہ چمکتا رہا۔ اس کی افواج گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا، دوابہ، بہار اور بنگال میں اسلام کا سبز پرچم لہراتی داخل ہو گئے۔ مارچ 1206 کو سلطان محمد غوری کو جیلم کے قریب کے قبیلے کے 15 ہاتھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ غلام پاس نہیں تھا، یہ مارا گیا۔ 23 جون 1206 کو لاہور میں ایبک کے تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ قطب الدین ایبک کی زندگی کا سارا زمانہ فتوحات میں گزرا، کبھی شکست نہیں کھائی۔ تخت پر بیٹھ کر سب سے پہلے عظیم ترین سلطنت پر توجہ دی۔ بشارت وقت مزیدہ اسلامی سلطنت کا امن و امان قائم رکھنے میں گزارا۔ عالموں کا قدردان فیاضی عدودر وحشی سے تاریخ عکس کے نام سے مشہور ہوا۔ 1 نومبر 1219 لاہور میں چوغان اولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر رائے ملک دم ہوا۔ نارکلی بازار لاہور کے ایک کوچے ایبک اب ایبک روڈ میں دفنا دیا گیا۔